اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، عزیزان گرامی، ماہ محرم امام حسین الشہداء کربلا کے نام ہے، اس لیے کہ عالم انسانیت میں اتنا بڑا اقدام امام حسین نے فرمایا ہے کہ جس سے بڑا اقدام ممکن نہیں ہے۔ یہ اقدام اسلام کی حفاظت کے لیے تھا، اس کے بچاؤ کے لیے تھا، تحفظ کے لیے تھا، اور آپ نے اسلام کو قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ قربانیاں کو ضرور دی گئیں، اور قربانیاں ہوتی بھی ہیں اور بعض مقامات تو ضروری ہوتی ہیں۔ اس کو اللہ والے خصوصاً نبی اور امام بہتر جانتے ہیں کہ جان اور مال کی قربانی کہاں دی جائے۔ خصوصاً جان کی قربانی کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، لیکن معرکہ کربلا میں جان اور مال کے علاوہ عزت اور آبرو کی قربانی بھی نظر آتی ہے۔ بعض مراحل وہ آئے جہاں بے عزتی ہوئی اور انہوں نے اس کو سہ لیا۔ اسیران کربلا کا واقعہ ہے، یا خود کربلا میں جو ظالموں کی بعض گفتگو ہے وہ بے عزتی والی ہے، بے عزتی کر رہے تھے۔ مثلاً کوئی اگر یہ کہے کہ نماز اے حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے، یہ بے عزتی کی بات ہے۔ تو مرحلہ 50 سال میں یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ جان پہچان کے لوگ غلط راستے پر چل رہے تھے، اور غلط راستے پر چل ہی نہیں رہے تھے بلکہ دوسروں کو آمادہ کر رہے تھے۔ اور اگر دین کے تحفظ کے لیے امام حسین اٹھے تو لوگوں کو آمادہ کر کے لے آئے کہ چلو کربلا چلو، کربلا چلو، کربلا چلو۔ کیوں چلو؟ قتل حسین کے لیے۔ اس کا مطلب کہ زمانہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا اور بگڑ چکا تھا، اس میں کیا صورت اختیار کی جائے اور کس کو ساتھ لیا جائے، یہ امام سے بہتر دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ مشورے دیے لوگوں نے کہ آپ نہ جائیے اور بہت خطرہ ہے، بال بچوں کو نہ لے جائیے، عورتوں کو نہ لے جائیے، بہت سارے مشورے آئے، لیکن ان کی نظر صرف جان کے جانے پر تھی۔ جو مشورے دے رہے تھے ان کے لیے مشورے ان کے نیک بھی تھے، بعض مشورے، بعض کے امام حسین کی جان سے محبت تھی تو مشورے دے رہے تھے کہ آپ نہ جائیے وہاں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، جائیے تو بچوں کو نہ لے جائیے اور بیوی کو نہ لے جائیے اور عورتوں کو نہ لے جائیے۔ یہ سب بہت سارے مشورے آئے آپ کے سامنے، لیکن ظاہر ہے کہ امام وقت آخری فیصلہ لیتا ہے۔ نبی امام کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی مشورہ دے تب کام کرے۔ وہاں مشورے ہوتے ہیں، مشورے کبھی کبھی سامنے والے کے نظریات اور خیالات کو پرکھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس سلسلے میں اس کا کیا نظریہ، اس کا کیا خیال ہے۔ تو مشورے بہت سارے آئے، لوگ جوق بیعت یزید کر رہے تھے، اس کی بات کو مان رہے تھے۔ وہ خیال یہی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب آپ بھی مان لیتے،
تو اتنا بڑا واقعہ تو نہ پیش آتا، اتنی تکلیفیں تو نہ ہوتی، اتنی پریشانیاں تو نہ ہوتی، لیکن یہ قرآن و حدیث سے ناواقفیت کی بنا پر ایسی بات کہی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسروں کا بیعت کرنا اور ہے، امام حسین علیہ السلام کا بیعت کر لینا اور ہے، ان کی بیعت اور دوسروں کی بیعت ایک پلے پر تولی نہیں جا سکتی۔ سارا زمانہ بکھر جائے اور بفر جائے اور مخالف ہو جائے اور اسلام کے دامن کو چھوڑ دے، لیکن جو محافظ اسلام ہے وہ اسلام سے الگ نہیں ہوگا۔ اگر وہی ہو جائے گا تو کائنات کی کشتی ڈوب جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان سے فاسد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ حق باطل کی اگر پیروی کر لے تو نہ زمین رہ جائے گی نہ آسمان رہ جائے گا۔ تو اس میں کیا شک ہے کہ امام حسین حق تھے؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ اور اس میں کہاں سے شک پیدا ہو سکتا ہے کہ یزید باطل تھا؟ حق کی کوئی علامت تو نہیں تھی وہاں، کوئی بات بھی تو نہیں تھی، بڑا کھلا ہوا معرکہ تھا، بڑی کھلی ہوئی جنگ تھی، بڑا کھلا ہوا میدان تھا، اس میں بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی امام حسین علیہ السلام اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں میں، اپنی باتوں میں، اپنے عمل سے ہر ایک کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے اور بتاتے رہے کہ پہچانو کہ میں ہی اس پوری کائنات میں رسول کا نواسا ہوں، پہچانو مجھے۔ اور بار بار اپنے کو پہچانوایا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی حق کے ثبوت تھے، جتنے بھی حق کی علامتیں تھیں آپ کے ساتھ، چن چن کے لے گئے تھے، تو سب آپ نے پیش کر دیا ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب میں تو کربلا میں لایا گیا تھا اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اور میں تو پھنس گیا آ کے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں تو دھوکے میں آ گیا ہے۔ تو دھوکے اور فریب کی کوئی بات نہ رہ جائے، تو چاہے زمانہ بیعت کر لے، لاکھوں لوگ آمادہ ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے وہ کربلا میں موجود ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، یہ سب یزید کی حمایت میں ہیں اور امام حسین کی مخالفت میں ہے۔ ایک ذرا سی بات میں ساری بات ختم ہو جاتی، بیعت کر لیتے ہاں، لیکن ان کے بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان کا خاتمہ تھا، دین کا خاتمہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالی حسین نہیں تھے، یعنی ایک عام شخصیت نہیں تھے، یہ امام تھے۔ آج بھی لوگ سمجھ کے کہیں یا بغیر سمجھے کہہ دیں، سمجھ کے کہیں تو اچھی بات ہے، امام حسین کہہ دیتے ہیں، امام حسین کہہ دیتے ہیں۔ ہم تو سمجھ کے امام حسین کہتے ہیں، ہم لوگ ناسمجھی میں امام حسین نہیں کہتے، بغیر سمجھے ہوئے امام حسین نہیں کہتے، مگر زمانے بہت سارے لوگ ہیں امام حسین کہہ دیتے ہیں، ایسے امام کے معنی لے لیتے ہیں۔ امام پیشوا نہیں، خالی پیشوا اور آگے چلنے والا نہیں ہے۔ اگر گزشتہ جمعے کی تقریر آپ کے اذہان عالیہ میں ہے تو آپ کو معلوم ہو کہ امامت نظام اسلام ہے، اسلام کا پورا نظام ہے، یہ وہی خراب ہو جائے گا۔ اسلام کے قوانین کے لیے، اس کے احکام کے لیے، اس کی باتوں کے لیے پروردگار عالم نے آدم سے لے کے یہاں تک اہتمام کیا ہے اور یہاں کے بعد بھی اہتمام کیا ہے، پیغمبر تک اور پیغمبر کے بعد لے کے آئندہ زمانے تک، آخر زمانے تک، قیامت آنے کے پہلے تک اس کا انتظام موجود ہے۔ صبح ازل سے لے کے جب سے جناب آدم آئے مثال کے طور پر، اس وقت سے لے کے اور جب قیامت آئے گی اس وقت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں حق کی علامتیں موجود نہ ہوں اور کوئی کہہ دے کہ صاحب ہم تو ایسے زمانے میں ہو گئے، ایسی جگہ ہو گئے کہ ہمارے پاس حق بات پہنچانے کے لیے کوئی نہیں رہ گیا۔ اماموں کا زمانہ جب ختم ہو گیا تو غیبت کا زمانہ آیا۔ یہ زمانہ جو غیبت کا ہے یہ بھی حق بات پہنچانے والا زمانہ ہے، اس میں ہیں حق بات پہنچانے والے لوگ ہیں۔ ہم جیسے
معمولی لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، خود ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے، جو ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ حق بات کہنے کی ہمیں حکم ہے، حق بات کہنے کا حکم ہے ہمیں کہ ہم حق بات کہیں اور لوگوں کو بتائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو وہ تو امام تھے، وہ امامت کا ایک سلسلہ تھا، وہ جس کو ہم سمجھ کے امام مانتے ہیں، پیغمبر کے کہنے سے امام مانتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا امام مانتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ گفتگو نکالتے ہیں کہ صاحب یہ مسئلہ امامت کہاں سے آ گیا، مسئلہ ولایت کہاں سے آ گیا، یہ بیچ میں جو نہیں جانتے ہیں وہ اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں۔ دین کے تحفظ کا نام ہے امامت، دین کے بچانے والے کا نام ہے امام۔ وہ کوئی نئی بات نہیں کہیں گے، جس کو پیغمبر ہمارے حوالے کر گئے تھے غدیر کے میدان میں، وہ ہے امامت، وہ ہے ولایت۔ اور آپ اگر پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں گے تو پوری زندگی میں آپ کو جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ ملے گا کہ میرا ولی یہ ہے، میرا وزی ہے، میرا وسیع ہے۔ لیکن غدیر میں آنے کے بعد ایک الگ نمونہ آپ کو ملے گا، ایک الگ طریقہ ملے گا۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر تک جگہ جگہ فضائل علی کو پیغمبر نے بیان فرمایا، اور بیان فرمانے میں مختلف جگہوں پر یہ بات مروز خاطر رہی کہ لوگ سمجھ لیں کہ میرے بات یہی ہے، ولی یہی ہیں، امام یہی ہیں۔ مگر ابھی تک بات ایک طرف سے تھی، پیغمبر ہی بتا رہے تھے، چاہے ذوالعشیرہ میں بتائیں، چاہے بیچ بیچ میں کبھی بتائیں، چاہے امام حسن کا پہچنوائیں، چاہے امام حسین کو پہچنوائیں، چاہے مولا علی کو پہچنوائیں، کسی بھی حدیث سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی عمل سے یہ ایک طرف سے بات چل رہی تھی۔ مگر غدیر کے میدان میں آپ نے دونوں طرف کر دیا، جہاں اعلان کیا آپ نے کہ جس کا میں مولا ہوں، من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کی یہ مولا ہے، تو یہ پیغمبر کہہ رہے تھے ابھی ایک طرف سے تھی، یہ ایک طرف سے تھی ابھی بات، یہ ابھی تک ذوالعشیرہ سے لے کے اور غدیر تک، یعنی پیغمبر نے جب اعلان کیا نبوت کا اس وقت سے لے کے یہاں تک ابھی تک بات ایک طرف سے تھی کہ وہ سمجھاتے آ رہے تھے، بتاتے آ رہے تھے، دکھاتے آ رہے تھے، سکھاتے آ رہے تھے۔ مگر یہاں آ کے بات دو طرف سے ہو گئی۔ آپ نے اگر غدیر کے واقعے کو بغور سنا اور پڑھایا اور سمجھا اور دیکھا ہے تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس کے بعد پیغمبر نے خیمہ نصب کروایا، کہا اب تک تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ مولا ہیں تمہارے، وہاں سے یہاں تک ذوالعشیرہ میں اور ہر جگہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے نائب، ہمارے جانشین، اب تک میں کہہ رہا تھا، اب تم سب لوگوں کا فرض ہے کہ تم بھی کہو۔ اس پہ غور کیا کبھی آپ نے؟ ابھی تک ایک طرف سے تھا، ابھی اس طرف سے پیغمبر نے شروع کیا کہ اب جاؤ خیمے میں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور رکھ کے ان کو مبارکباد دو، اور مبارکباد دے کہ یہ کہو کہ آپ میرے مولا ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ ابھی تک پیغمبر کہہ رہے تھے کہ تمہارے مولا ہی ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کی یہ مولا ہیں، اب تم خود اپنی زبان سے کہو، تو جا کے خیمے میں کہو، ایک ایک آدمی کہو۔ تو لوگ آتے گئے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے گئے، اور بیعت کرتے کرتے یہ کہتے تھے کہ بخن بخن لگا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، کہ آپ ہمارے مولا ہیں اور تمام مومنین و مومنات کے مولا ہیں۔ ابھی تک اقرار نہیں تھا، انہوں نے کہا انہوں نے سن لیا۔ ممکن ہے کہ کوئی کہتا کہ بھائی میں نے سنا ہی نہیں تھا، میں نے تو کبھی یہ سنا ہی نہیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے یہ واقعہ بیان کرتے کہ ذوالعشیرہ میں یہ ہوا اور گھر میں یہ ہوا اور حدیث دار میں یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، تو ممکن کوئی کہتا کہ ذوالعشیرہ میں نہیں تھا، فلاں جگہ میں نہیں تھا، فلاں جگہ میں نہیں تھا، لیکن یہاں تو کثیر مجمع تھا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے نہ منی کا انتخاب کیا، نہ میدان عرفات کا انتخاب کیا، نہ خانہ کعبہ کا انتخاب کیا، نہ کسی اور حج کے دن کا انتخاب کیا۔ مینا میں اگر کہتے، مزدلفہ میں ممکن ہے کوئی کہتا کہ صاحب میں تو تھکا ہوا تھا، رات بھر کا سو گیا۔ مینا میں کہتے تو ممکن ہے کوئی یہ کہتا کہ بھائی میں کیا کروں، میں کہاں سے جاتا، میں تو قربانی تلاش کر رہا تھا، میں تو سر مڈانے چلا گیا تھا، میں تو بال کاٹنے چلا گیا تھا، میں تو تھا ہی نہیں جب پیغمبر کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد اور کہیں کہتے کعبے میں، تو کوئی کہتا کہہ بھی سکتا تھا کہ اس وقت تو میں تھا نہیں طواف کے لیے، میں تو طواف کر کے گھر آ گیا تھا اپنے، میں تو آرام کر رہا تھا۔
ان تمام موقعوں کو چھوڑ کے ایک ایسا موقع آپ نے تجویز فرمایا کہ جہاں سب موجودوں اکٹھا ہوں اور وہاں سے قافلہ الگ الگ جائے اور سب دیکھیں نہیں، سنیں نہیں، بلکہ آ کے خیمے میں کہیں۔ یہ اہتمام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے مولا ہے، تم کہو کہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو لوگوں نے کہا، تو تاریخ کی سچی حقیقت ہے یہ۔ تو لوگوں نے آ کے بیعت بھی کیا، اور بیعت کرنے کے بعد کہا بھی کہ آپ کو مبارک ہو اے علی، اے ابو طالب کے بیٹے، آپ ہمارے مولا ہو گئے اور سب کے مولا ہو گئے، تمام مومنین مومنات کے مولا ہیں۔ تو یہاں اقرار لے لیا انہوں نے ان کی ولایت کا، ان کی امامت کا۔ وہاں انہوں نے ان کی ولایت کا اقرار لے لیا، امامت کا اقرار لے لیا، تو اب یہ ہیں امام۔ جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے پیغمبر سے بڑھا دیا ہے امام کو، امام کہہ کے، مشکل یہ ہے کہ پیغمبر کو آپ نے سمجھا ہی نہیں، وہ کب امام نہیں ہے؟ وہ بھی تو امام ہیں آپ کے۔ یہ گنتی میں جو 12 آ جاتا ہے، یہ تو پیغمبر کے بعد کی گنتی ہے، ورنہ یہ سلسلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا ہے، یہ سلسلہ تو وہاں سے چلا آ رہا ہے، جناب ابراہیم سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اللہ نے ان کو امام بنایا، اور یہاں بھی پیغمبر نے ان کو امام بنایا۔ پھر ہمارے یہاں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آج نہیں آئندہ، کہ ہر امام نے اپنے بعد والے امام کے لیے نص پیش کیا ہے، یعنی صاف اور صریح الفاظ میں کہا ہے کہ میرے بعد یہ امام ہے۔ کوئی حجت باقی نہیں رکھی ہے، کوئی دلیل باقی نہیں رکھی ہے ہمارے اماموں نے سمجھنے کے لیے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم سمجھ نہیں سکے۔ خود جناب ابراہیم کا مسئلہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان اللہ تبارک و تعالیٰ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذ نبیا، اللہ نے ان کو نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا۔ کس کو؟ جناب ابراہیم کو نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا۔ ان اللہ اتخذ نبیا قبل ان یتخذ رسولا، رسول بنانے سے پہلے اللہ نے جناب ابراہیم کو نبی بنایا۔ ان اللہ اتخذہ رسولا قبل ان یتخذ خلیلا، اور خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا۔ وان اللہ اتخذ خلیلا قبل ان یجعلہ اماما، اور امام بنانے سے پہلے اللہ نے خلیل بنایا ان کو، تو امام بعد میں بنایا، پہلے عبد بنایا۔ جناب ابراہیم کو پہلے عبد بنایا، پھر اس کے بعد نبی بنایا، پھر اس کے بعد رسول بنایا، پھر اس کے بعد خلیل بنایا، پھر اس کے بعد امام بنایا۔ ایسے چلیے، جس وقت جناب ابراہیم کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اس وقت نبی رسول تھے کہ نہیں تھے؟ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے۔ یہ تمام عہدے ختم ہو جانے کے بعد اور مل جانے کے بعد اور دیے جانے کے بعد اللہ نے ان کو امام بنایا۔ آخر میں فلما جمع لہ اشیاء قال انی جاعلک للناس اماما، جب وہ عبد بھی ہو گئے، نبی بھی ہو گئے، رسول بھی ہو گئے، خلیل بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، تو اب اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ یہ عہدہ بڑا ہے، یہ عہدہ اونچا ہے، اور پیغمبر ہمارے تمام انبیاء سے اونچے ہیں، تمام انبیاء سے بڑے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں۔ لہذا کیسے سمجھ لیا زمانے نے کہ ہم علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور ان کو پیچھے کر دیتے ہیں؟ انہوں نے تو خود ہی فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں مولا ہوں کہ نہیں تمہارا؟ میں کس کا مولا ہوں بتاؤ؟ میں کس کا مولا ہوں؟ اب پیغمبر کے لیے کون کہے گا کہ آپ میرے مولا نہیں ہیں؟ ممکن ہے کوئی بدبخت انسان ہو جو انکار کر دے کہ نہیں آپ میرے مولا نہیں ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے کہ آپ میرے مولا ہیں، نیک اور صالح انسان کہیں گے کہ آپ میرے مولا ہیں، زمین کہے گی کہ آپ میرے مولا ہیں، آسمان کہے گا کہ آپ میرے مولا ہیں، درخت کہیں گے کہ آپ میرے مولا ہیں، تمام کائنات کی ہر شے کہے گی کہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ کس کے نہیں؟ آپ سب کے آقا ہیں، سب کے مولا ہیں۔ سوال تھا کہ میں کس کا مولا ہوں، یہ تو بتاؤ۔ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے ہی علی مولا ہیں۔ تو سب سے اوپر اور سب سے بڑے پیغمبر ہوئے، اس کے بعد مولا علی ہیں۔ امام بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر سے اونچا بنا دیا، امام بنانے کا مطلب یہ کوئی شریعت لے کے آئیں گے، نہیں، امام بنانے کا مطلب یہ ہے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے،
اور پیغمبر سے کہا کہ آپ اعلان کرو، پیغمبر نے بھی نہیں بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا، حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو ولی نہیں بنایا ہے، بنایا اس نے، اور آپ نے اعلان کیا۔ امام حسن اور امام حسین کو امام پیغمبر نے نہیں بنایا، مولا علی نے نہیں بنایا۔ امام زین العابدین کو امام حسین نے نہیں بنایا، امام حسن کو امام حسین کو امام حسن نے نہیں بنایا۔ ایسے ہی امام محمد باقر علیہ السلام کو امام زین العابدین نے نہیں بنایا، انہوں نے بنایا نہیں ہے۔ ایک سلسلہ جو تھا اس کا صرف اعلان ہوا ہے۔ اللہ نے جس کو بنایا تھا تو وہ تو کسی سے کہنے نہیں آئے گا، اپنے نبی سے کہے گا، ان کی زبان سے کہلوائے گا۔ نبی نے ہر ایک کی نشاندہی کر دی ہے اس سلسلے میں کہ میرے بعد فلاں اور میرے بعد فلاں اور میرے بعد فلاں، یہ نام بنام 12 امام تک تو اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو ایک بڑا عہدہ تھا امام کا، اس لیے کہ نظام کائنات کو سنبھالنے کے لیے، نظام اسلام کو سنبھالنے کے لیے پیغمبر کے بعد ایک مضبوط ہاتھ چاہیے تھا، ایک مضبوط کریکٹر چاہیے تھا۔ اس لیے بھی، اور آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو قیامت میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ایسا تو ہو جو قیامت میں آپ کو لے کے، ہم کو لے کے جا سکے۔ وہ معمولی جگہ نہیں ہے قیامت، ذرا سا بھی گناہ ہے تو بغیر شفاعت آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ ذرا سی بھی غلطی ہے، چھوٹی سی بھی، تو شفاعت ہوگی تب آگے بڑھے گا۔ اولاً تو پیشی ہی نہیں ہو پائے گی، بغیر امام کے پیشی ہی نہیں ہو پائے گی۔ امام ہوگا تو پیشی ہوگی، لہذا ہر دور کے انسان کو ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا امام کون ہے جس کے ساتھ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو صرف امام دنیا میں کام والی چیز نہیں ہے، صلاح الدنیا تو میں نے عرض کیا تھا امام رضا صاحب کی حدیث میں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان امامتا زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، مومنین کی عزت بھی ہے یہ، دنیا کی صلاح اور بھلائی اور دنیا کے فلاح و بہبود بھی امام ہیں، اور عزت مومنین ہے امام، مومنین کی عزت ہے امام۔ تو خالی دنیا میں نہیں، یہاں بھی عزت ہے، اور وہاں پیش ہونے کے لیے بارگاہ پروردگار عالم میں بھی ایک امام ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود ہی خطا کار ہوگا، اگر وہ خود ہی گناہ گار ہوگا، اگر اس کو خود ہی بخشش کے سہارے کی ضرورت ہوگی تو وہ ہم کو لے کے جائے گا کسے؟ ہم کو لے کے وہی جائے گا جو بے خطا ہو، بے گناہ ہو، معصوم ہو، تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کر سکے، اور جو چھوٹی موٹی بھول ہمارے پاس ہے اس کو بخشوا سکے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہاں بھی عزت ہے، یہاں بھی عزت ہے، وہاں بھی عزت ہے ہماری۔ امام یہاں بھی عزت ہے اور وہاں بھی عزت ہے، اور یہ امامت کا عہدہ ہم نے گھڑا نہیں ہے اپنی طرف سے، اس کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ ہم نے عبد بنایا، پھر نبی بنایا، پھر اس کے بعد رسول بنایا، پھر خلیل بنایا۔ جب اتنے عہدے مل گئے تو اس کے بعد اس نے امام بنایا ہے جناب ابراہیم کو۔ تو پیغمبر ابراہیم سے کم نہیں ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کی یہ مولا ہے۔ وہ خود فرما رہے ہیں کہ ہما امامان قاما اور قعدا، یہ میرے دونوں بچے دونوں امام ہیں، چاہے اٹھ کھڑے ہوں چاہے بیٹھ جائیں، یعنی چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں۔ تو اب اور آدمیوں کا بیعت کر لینا اور ہے، پبلک کا بیعت کر لینا اور ہے، امام کا بیعت کر لینا اور ہے۔ پبلک بیعت کر لے گی تو اس کا بگڑے گا، امام اگر بیعت کر لے گا تو خالی اس کا نہیں بگڑے گا بلکہ کائنات بگڑ جائے گی اور خراب ہو جائے گی اور فاسد ہو جائے گی۔ جیسے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو زمین بھی فاسد، آسمان بھی فاسد۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو محرم کا زمانہ جو امام حسین کے بیان، ان کے اقدام کے بیان کا زمانہ ہے کہ اقدام کیا آپ نے اور اپنی جان دے دی، تو دیکھنا یہ ہے کہ بچایا کیا کیا بچایا آپ نے۔ آپ انگلی رکھ کے کہہ سکتے ہیں صرف کہ صرف یہ بچایا ہے؟
خالی ہم کہہ دیں کہ امام حسین نے نماز کے لیے جان دے دی، صرف اتنا ہی کہہ دیں تو بات مکمل ہوگی. روزے کے لیے جان دے دی تو بات مکمل ہوگی. حج کے لیے جان دے دی تو بات مکمل ہوگی. قرآن کے لیے جان دے دی بات مکمل ہوگی. جتنی لمبی فہرست ہم پیش کریں وہ چھوٹی پڑ جائے گی، اس لیے کہ ہماری بنائی فہرست ناقص ہے، نامکمل ہے، اور حسین کے تحفظ کا حلقہ بہت بڑا ہے. اس کو کہتے ہیں اسلام. اسلام آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے. جتنی باتیں ہیں سب دائرہ اسلام میں آتی ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کے مطابق ساری باتیں دائرہ اسلام میں آتی ہیں. تو اگر اسلام خطرے میں پڑ گیا، جیسے کہ امام حسین نے خود تجزیہ کیا اور کہا کہ اگر یزید جیسے آدمی کی بیعت کر لی جائے اور اس میں ہم مبتلا ہو جائیں، یہ ہمارے امتحان کا ذریعہ بن جائے، تو فعلی الاسلام السلام، تو اسلام کو پھر خدا حافظ کہہ دینا چاہیے. اسلام نہیں رہ جائے گا. آپ نے جو بچایا ہے وہ چھوٹی سی بات نہیں بچائی ہے. ہم اکثر ہمارے یہاں بہت سے خطبہ آتے ہیں یا بہت سے مقررین آتے ہیں، ہمارے جلسوں بھی آتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ امام نے انسانیت کے لیے جان دی. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ لفظ انسانیت اس کا حلقہ بڑا ہے؟ نہیں ہے. انسانیت، لفظ انسانیت کا حلقہ بڑا ہے؟ نہیں ہے. امام نے اسلام کو بچایا ہے. انسانیت دائرہ اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. انسانیت اسلام میں داخل ہے. جب اسلام کو بچا لیا تو روزہ بھی بچ گیا، حج بھی بچ گیا، انسانیت بھی بچ گئی، ایمان بھی بچ گیا، دین بھی بچ گیا، توحید، نبوت، رسالت، امامت، قیامت، سب کچھ بچ گیا ہے. اتنی بڑی قربانی دے کے اتنی بڑی چیز بچا لی ہے امام نے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.